بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے اور اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب کی طبیعت ایسی ہی ہے۔ تو اللہ کی دی توفیق سے کچھ دینی باتیں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ سننے والے ہیں۔ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ کچھ باتیں جو سننے میں آتی ہے کہ ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا ہوا، تو جی خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ اللہ انہی کی برکت سے ہمیں بھی باعمل بنا دے۔ ایک صاحب کی کارگزاری اس طرح کی ہے، انہوں نے کہا صبح میں آنکھ کھلی اور عمر ہو رہی ہے ابھی تو، اور عمر والوں کا قصہ بھی سنایا تھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آنکھ کھلتے ہی نفس کیا کہتا ہے، وہ کلپ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دم سے خیال ہوا کہ آج کمر بہت دکھ رہی ہے اور نفس نے بالکل مستقل ایک مضمون ڈالنا شروع کر دیا۔ کیا کرے ابھی، اصل میں ایسا لگتا ہے کہ ڈائبٹیز بڑھ گئی ہے اور آج تو کچھ پڑھنے جیسا ہے نہیں، کیسے کھڑے رہیں گے۔ لیکن وہ چونکہ روز بات سنتے رہتے ہیں نفس شیطان کی، اور خصوصاً حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ انہوں نے اس عمر والوں کے لیے بھی بہت اچھی بات بتا دیا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ پھر میں نے تو اللہ کو پکارا کہ اللہ مجھے توفیق دے دیجئے۔ اللہ نے توفیق دیا، استنجا وضو کیا اور 2-4 رکعت جو مقدر کی تھی نفل پڑھا اور مناجات مقبول پڑھا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب اور معمولات کے بعد فجر کا وقت ہو گیا تو فجر کی 2 سنتیں کھڑے رہ کر پڑھا، اور اطمینان سے پڑھنے کے بعد نفس سے پوچھا کہاں گیا درد، کہاں گئی کمر، کہاں گئی ڈائبٹیز۔ تو وہ خاموش ہو گیا، وہ بحث وحث نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، فجر کی نماز پڑھا، راستے کی دعائیں موبائل میں دیکھ کر پڑھتا ہوں، جو یاد نہیں ہے راستے کی دعائیں پڑھا۔ جو کچھ ہوا اللہ کی دی توفیق سے ہوا، لیکن مسجد تک پہنچ گیا۔ مسجد میں نماز پڑھا، نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اس میں بہت جھونکے آنے لگے۔ تو پھر نفس نے کہا کہ تعلیم ختم ہوتے ہی فوراً گھر چلے جاؤ اور جا کر سو جاؤ، ابھی تمہاری عمر بھی ہو گئی ہے، ابھی تم کو تکلیف بھی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی دی توفیق سے میں نے کہہ دیا اس سے کہ بھئی اشراق تک تو بیٹھنے دے، اشراق پڑھ کے نکلیں گے، بہت فائدہ ہے۔ اشراق تک بیٹھے تو بولے ہاں اشراق تک پڑھ لو اور ٹہلنا نہیں۔ وہ ٹہلتے بھی ہیں، اس نے کہا کہ ٹہلنا نہیں، اس لیے کہ دیکھو پیر کی حالت کیسی ہو رہی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے ابھی اشراق پڑھ لیتا ہوں۔ پھر اشراق پڑھ لیے اور پھر ٹہلنے چلے گئے۔ کچھ قدم اٹھائے تو ایسا پیر بوجھل کہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے، چلا ہی نہیں جا رہا ہے۔ پھر وہی خیال آیا کہ آج مت چلو، کل چل لینا، آج ویسے جمعہ ہے، جلدی جا کے سو جاؤ گے تو جلدی اٹھ جاؤ گے، تیاری بھی کرنا رہتا ہے جمعہ کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا چل لیتے ہیں، جلدی جا کے سو جائیں گے۔ پھر چلے تو جتنا چلتے تھے اتنا ہی چلے، اللہ نے توفیق دیا۔ یہ سب ہوتا رہا اور سارے معاملات پورے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں نے طبیعت محسوس کیا کہ غور کریں کہ صبح سے کتنی تکلیفیں سمجھ میں آ رہی تھیں، وہ سب کہاں چلی گئیں؟ کیونکہ تکلیف دور کرنے کا تو کوئی کام ہم نے کیا نہیں، تکلیف بڑھانے کا کام کیا۔ جو نفس کہہ رہا تھا اس سے تکلیف بڑھے گی، اس سے تو تکلیف بڑھانے کا کام کیا، تکلیف دور کرنے کا کوئی کام نہیں کیا، اور تکلیف دور ہو گئی اور صحت مند محسوس ہوئے۔ انہوں نے کہا سمجھ میں آیا کہ یہ سب خیالات ہوتے ہیں، حقیقت نہیں۔ یہ خیال ہے، یہ حقیقت نہیں۔ اتباع سنت کی عادت ہو جائے تو ایسے تمام دھوکوں کو اللہ کھولنا شروع کر دیتا ہے، اور دعاؤں کے مانگنے کی توفیق ہو جائے تو اللہ کی مدد فوراً سامنے دکھائی دیتی ہے۔ یہ نفس کے ڈالے ہوئے خیالات ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔